خواتین و حضرات، یہ ویڈیوز کا ایک سلسلہ آپ سے موٹاپے کے حوالے سے شروع کیا ہے، اور وعدہ آپ سے یہ ہے کہ ہم اسے موٹاپے کو ذرا سا اس سے الگ کر کے دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کھانے پینے سے اور لیٹے رہنے سے تعلق ہے تو صحیح، لیکن یہ واحد وجوہات نہیں ہو سکتی کسی انڈیویجول کے موٹا ہونے کی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ ایسے چھپے ہوئے محرکات ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں کسی انڈیویجول میں، اور پھر وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا 3 ایسی وجوہات جو اگر آپ ان پر ذرا سا غور کرنے لگیں گے تو پھر شاید آپ موٹاپے کے اس عمل کو اس نظر سے دیکھنے کی جستجو کریں گے اور خواہش کریں گے کہ جو مقصد ہے اس کا، کہ اس کو اس طرح سے نہ دیکھیے سطحی طور پر کہ زیادہ کھانے سے اور لیٹے رہنے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ انسانی دماغ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے پری فرنٹل کارٹیکس۔ میں کئی اپنی ویڈیوز میں آپ کو ایک ماڈل کے اوپر دکھا چکا ہوں کہ ہمارا فرنٹل لوب، یہ جو دماغ کا سامنے کا حصہ ہے جو ہم سجدے میں جھکا بھی دیتے ہیں اور زمین کے ساتھ رگڑتے بھی رہتے ہیں، یہ اس کے بالکل پیچھے، ان ہڈیوں کے بالکل پیچھے ہمارے فرنٹل لوبز ہیں دماغ کے، اور یہ وہ دماغ کا حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ یعنی یہ باقی زیادہ تر حصہ جو دماغ کا ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں باقی اینیملز اور میملز کے ساتھ، تقریباً باقیوں کے بھی ایسے ہی دماغ ہوتے ہیں، لیکن جو حصہ انسان کا خصوصی طور پر تمام باقی جو جانور ہیں ان سے بڑا بھی ہے اور بہت اعلیٰ نوعیت کا ہے، بہت ڈیولپڈ ہے، وہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس۔ اسے ہم آرگن آف سویلائزیشن بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ حصہ ہے دماغ کا جو انسان کو انسان بناتا ہے، یعنی آدمی سے انسان تک کا سفر وہ جس وہیکل پہ کرتا ہے، وہ دماغ کے اس حصے کو یہ تہذیب کا خانہ ہے، جہاں اس کا کانشنس، اس کا ضمیر، جہاں اس کے اندر وزڈم یعنی فراست، عقل، فہم، ادراک، یہ بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ سب نکلے ہیں اس فنکشننگ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ اتنی فہم، اتنا ادراک جتنا انسان کو ہے، یہ کسی اور جانور میں نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان کو ایک کیپیسٹی پیدا ہوئی اس فرنٹ لوب کی وجہ سے کہ وہ دور تک دیکھ سکے، یعنی اس کے اندر ایک ویژن ہو ان چھپے ہوئے چیزوں کو دیکھنے کی جو بادی نظر میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کیفیت کو دور تک دیکھ لینا، فور سائٹ ہونا، پری فرنٹل کارٹیکس کی وجہ سے ہے، اور چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لینا یہ بھی پری فرنٹل کارٹیکس کی وجہ سے ہے۔ اور ایسے معاملات کو جج کر لینا، یہ سمجھ لینا جو نہ صرف چھپے ہوئے ہوں بلکہ وہ غیب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو سمجھ لینا، ان کا ادراک، اور پھر اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا۔ آپ نے تو پڑھا ہی ہے کہ قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں یہ ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کو رستہ دکھائے گی جن کے اندر یہ کیپیسٹی ہوگی۔ یعنی قرآن جانوروں کو شاید انسان نہیں بنا پائے گا، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنانے میں وہ گریٹسٹ بک آف وزڈم ہے جو انہیں واقعتاً انسان کی جو مشرف کیفیت ہے، جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ ترین ہے، افضل ترین ہے کائنات کی تخلیقات میں، وہ اس کتاب کے ذریعے بن سکتا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں صرف یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پری فرنٹل کارٹیکس انسان کا ایکچولی اوبیسٹی میں کم کام کرتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو موٹاپے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں ان میں پری فرنٹل کارٹیکس کمزور ہوتا ہے، ان کے اندر ایک صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے دور تک دیکھنے کی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 2 آنکھیں جو دیکھتی ہیں ان میں سے ایک آنکھ تو وہ خوراک کو دیکھتی ہے جو اس کے سامنے ہے اور بہت مزیدار ہے اور خوبصورت ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ بس اس کو سارا کھا جاؤ، لیکن جو دوسری آنکھ ہے وہ ہوگی تو شاید یہی
لیکن اندر بھی ایک آنکھ ہے، اور وہ آنکھ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو یہ طے کرتی ہے کہ اس کو کتنا کھانا صحیح ہے، یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اور یہ کھانے کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے جو اس وقت دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ جو دوسری آنکھ ہے جس سے آپ اس کھانے کے کانسیکوینسز اور اس کا جو امپیکٹ آپ کی ذات پر ہونے والا ہے، یہ آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے موٹاپے میں۔ اس میکنزم کو کہتے ہیں ایلوسٹیسس۔ میں علیحدہ سے اس موضوع پر آپ سے بات ایک اور ویڈیو میں ایلوسٹیسس پہ کر چکا ہوں۔ تو یہ پری فرنٹل کارٹیکس کی ایک کمزوری ہے، جہاں آپ صرف جو سامنے رکھا ہوا کھانا ہے اس کی اشتہا میں اس قدر کھو جاتے ہیں، اس سے جو آنے والی خوشبو ہے، اس کے اندر جو سحر ہے، اس کی جو پریزنٹیشن ہے، اور پھر اس کے بارے میں جو بات چیت آپ سن رہے ہیں، اس پر اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے کانسیکوینسز نہیں دیکھتے، ورنہ آپ پھجے کے پائے کیوں کھائیں گے، اور کھائیں گے تو اتنے کیوں کھائیں گے کہ پھجے کی دکان جو ہے وہ 10 بجے ختم ہو جائے، سب جتنا مغز اس نے بیچنا تھا بیچ لیا، جتنے پائے بیچنے تھے بیچ لیے۔ یہ کیا چیز ہے جو انسان کو صرف گوشت نہیں کھلواتی، بلکہ جو وسرا ہیں اس کے، یعنی اس کی آنتیں اور اس کا پیٹ اور یہ میلور سے ہونا، تو آپ سب کچھ کھا جاتے ہیں ہم۔ تو یہ کیا ہے، کون سی آنکھ ہماری بند ہے؟ تو وہ آنکھ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ موٹاپے کا تعلق ایلوسٹیسس کے کمزور ہونے سے، فور سائٹ سے کے کمزور ہونے سے بھی ہے۔ تو جب آپ کی فور سائٹ کسی کھانے کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے اس کی طرف سے نظر بند ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، موٹاپے کے کازز کے اندر فور سائٹ کا نہ ہونا، نتیجہ جو ہے اچھا وہ بعد وچ ویکھاں گے، ہن تے وہ زندگی 4 دن دی ہے یار، کی ہے، کھاؤ پیو تے عیش کرو۔ یعنی یہ آج کا دن جو ہے نا، یہ گزارو کسی طریقے سے، اور اس لمحے کو انجوائے کر لو جتنا بھی کر سکتے ہو، اور اس میں جو کھا سکتے ہو کھاؤ۔ وہ مرنا دے سارے نے ہیں، وہ یار جڑے پرہیز کر دیں وہ نہیں مرتے۔ سو اس طرح کی باتیں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ سو یہ جو کیفیت ہے، جو اس وقت آپ ناک آؤٹ کر کے یہ جملے ادا کر رہے ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اسے ایلوسٹیسس کہتے ہیں۔ وہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کھانے کا اشتہا جس وقت آپ کے اس حصے کو جو کھانے کے نتائج کے بارے میں ہے، وہ دروازہ آپ بند کر دیتے ہیں، پھر آپ شروع ہوتے ہیں وہ اجاڑنا دسترخوان کو، جس طرح سے ہم ماشاءاللہ شادیوں پہ خاص طور پہ اجاڑتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اب دوپہر کو اور شام کو وہاں پر ایک خوب لمبا چوڑا سلسلہ ہوگا، 30 کھانے ہوں گے، تو پھر ہم وہاں پہنچتے ہیں، اور 30 کھانے اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے لیے 5,000 روپے دیا ہے، تو میں نے پیسے پورے کر لیے ہیں۔ تو وہ جو پیسے پورے کرنے ہیں میں نے، وہ یہ نہیں سوچنا کہ پیسے تو پورے ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ آدھے رہ جائیں گے زندگی کے حوالے سے۔ یہ جو چھپا ہوا پہلو ہے، اس سے جو اگنورنس ہے، یہ ہے ایلوسٹیسس کا فیلئر۔ تو ایک چیز ذہن میں یہ رکھیے گا موٹاپے کے حوالے سے، کہ جب بھی میں موٹا ہونے لگا تو کہیں میری وہ دوسری آنکھ، ایلوسٹیٹک آنکھ بند تو نہیں ہو گئی۔ ایک یہ پہلو۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ایلوسٹیسس کا دروازہ بند ہوتا ہے، یا یہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس کا، تو ایک دم جو چیز ہمارے اندر جاگتی ہے وہ ہے ہماری کھانے پینے کی جبلت اور فوری مزہ اٹھانے کی ایک کیفیت جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اور اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ جو ہمارا پلیئر سینٹر ہے، جو صرف اس لمحے میں زندہ ہے جس میں وہ ہے، اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ پلیجر۔ تو جو چیز جتنی دیر تک آپ کو مزہ دیتی رہے گی، آپ اسے کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے۔ تو یعنی پہلی گلاب جامن، دوسری گلاب جامن، 12 گلاب جامن، جن سب کا ایک ہی ذائقہ ہے، وہ آپ کھاتے چلے جائیں گے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی اور دوسری گلاب جامن کے ذائقہ ایک ہی ہے، یعنی دوسری کو الگ گلاب جامن نہیں بنے گی، لیکن آپ اسے کھاتے چلے جائیں گے 12 کی 12۔ یہ جو پرسوئنس آف مومنٹری پلیجر ہے، یہ بھلا دیتی ہے آپ کو پچھلے لمحے کا پلیجر، اور ایک نئے پلیجر، اور ایک نیا پلیجر، اور ایک نیا پلیجر۔ تو انسٹنکٹ آپ کو رول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ ہے غلامی، خواہش کی غلامی۔ خواہش کی غلامی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انسان کے اندر، جو اسے موٹا کرتا ہے۔ غلامی
موٹاپے سے کیسے لنکڈ ہے، اس کا ذکر میں اپنی اگلی ویڈیو میں کروں گا آپ کے ساتھ.